تو انسانیت کو جہاں بھی حسن اور جمال نصیب ہوا، اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ پوری کائنات میں چاہے وہ مشرقی معاشرہ ہو یا مغربی معاشرہ ہو، جہاں بھی آپ کو خیر کی قدریں نظر آتی ہیں وہ آمنہ کے لال کی دین ہے، ورنہ انسانیت کا قافلہ تو اجڑ گیا تھا، اور یہ میرے حضور نے آ کے انسانیت کو عزت دی۔ یار غلام آقا کا جوتا بھی دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دے تو آقا اس پہ بھی کوڑے مارے کہ تو نے میرا جوتا میرے اذن کے بغیر چھوا کیوں ہے۔ غلام کی کوئی حیثیت اور کوئی اوقات کیا ہوتی ہے؟ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ غلامی کیا ہے، ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ غلام کی منطق کو کون مانتا ہے؟ غلام کے فلسفے کو کون مانتا ہے؟ غلام کی دانائی کو کون تسلیم کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے دھوپ میں خراب ہو رہا تھا، میں نے چھاؤں میں اس لیے رکھا ہے، لیکن آقا اس کے باوجود کوڑے مارتا ہے کہ تیری اوقات بھول گئی ہے، تو اس قابل کب ہوا تھا کہ میرے جوتے کو میرے اذن کے بغیر چھوئے؟ جو غلام آقا کا جوتا اس کے اذن کے بغیر چھو نہیں سکتا، اس کو دو جہاں کا سردار فرما رہے ہیں۔ جب معراج سے واپس پلٹے، سرگوشی کرتے ہوئے بلال حبشی سے کہا تو کون سی نیکی کرتا ہے؟ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی؟ اور بلال فرش سے اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ جو غلام آقا کا جوتا چھونے کا روادار نہیں، اس کو دو جہاں کا سردار کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنا ہے۔ تو یہ عزتیں تھیں جو معاشرے کو میرے حضور نے دی ہیں، یہ وہ وقار تھا جو کائنات کو میرے حضور نے دیا۔ اقدار عالیہ کی جہاں بھی آپ کو جھلک نظر آئے گی، اخلاق حسنہ کا جہاں بھی آپ کو جمال نظر آئے گا، وہ خیرات ہے میرے حضور کے قدم۔ اس لیے ہمیں بطور مسلم فخر ہے کہ ہم اس آقا کی امتی ہیں جس نے کائنات کو اپنی رحمتوں سے نوازا۔ ہم اس آقا کے غلام ہیں جنہوں نے ایک خوبصورت منشور حیات دیا، توہم پرستی کی زنجیروں سے لے کر کے انسانی ظلم، جبر اور جور اور استبداد سے انسانیت کو آزاد کروایا، اور انسانیت کو ایک خوبصورت راہ عمل عطا کیا۔ انہیں بتایا کہ تمہارا مرتبہ کیا۔ یار خدا شناسی تو دور کی بات ہے، ہم تو خود شناس بھی نہیں تھے۔ اشرف المخلوقات ہو، اشرف المخلوقات ہو اور مٹی کے بنے ہوئے مادو کے آگے سجدہ ریز ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج اس کے سر پہ ہو، مقصود کائنات ہو، وہ اس بزم عالم اور بزم گیتی کا مقصود ہو، لیکن وہ پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو اپنا معبود سمجھ رہا ہو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، درندوں کو، جلتی آگ کو، بہتے پانی اور چلتی ہواؤں کو اپنا معبود سمجھ رہا ہو۔ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے کہ یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے، کسی زمانے میں یہ بھی حضرت انسان کا معبود رہا ہے۔ کچھوؤں کو اس نے اپنا خدا سمجھا، سانپوں کو اس نے اپنا معبود سمجھا، درختوں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، نباتات کو، بہائم کو، وحوش کو اس نے اپنا معبود سمجھا۔ کبھی ستاروں کو، کبھی سورج کو، کبھی چاند کو اپنا خدا کہتا ہے۔ یہ پوری کائنات تو حضرت انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں حضرت انسان کی نوکری اور خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور یہ ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی، کائنات تو تیرا طواف کر رہی ہے، تو کس کے گرد گھوم رہا ہے؟ یہ تو میرے حضور نے آ کے بتایا، او میاں یہ تیرے معبود نہیں ہے، تیری دہلیز کے نوکر ہیں۔ چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اور وہ بھاگتا ہوا اثر کے وقت پہ آتا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ اب انسان کی آنکھ کھلتی ہے کہ میں جن کے پیچھے دوڑ رہا تھا وہ تو میرے اشاروں پہ ہیں۔ اب اسے سمجھ آئی کہ میں کون ہوں، اپنی ذات کو دیکھنے کا اسے موقع اس آئینے میں نصیب ہوا۔
اب اسے سمجھ آئی، اب اس کی آنکھ کھلی، اللہ اکبر، اب اسے سمجھ آئی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ اب اسے پتا چلا پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گرے باں میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام۔ اس سے اب پتا چلا، اب آنکھ کھلی کہ میں کون ہوں، اب خود شناسی کا نور نصیب ہوا، اب اس سے پتا چلا میں راز کن فقاں ہوں، میں اس دھرتی کی زینت ہوں، میں بزم عالم کا چراغاں ہوں، کائنات کے سارے اجالے میرے دم سے ہیں، میں مقصود کائنات ہوں، میں دولہا ہوں اس کائنات کا۔ اب اس کی ٹون ہی بدل گئی، جو بتوں کو، درختوں کو، حشرات الارض کو، کیچموں اور کچھووں کو پوجتا تھا، اب اس کی بدلی ہوئی ٹون کیا ہے؟ فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے۔ اب وہی انسان بول رہا ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ اسے پتہ ہی اب چلا کہ میں کون ہوں۔ یار ہمیں تو اپنے من کی آشنائی اس دہلیز سے ملی، ہمیں تو اپنے آپ سے آگے ہی اس چوکھٹ سے ملی ہے، ہمیں تو زندگی کا سارا شعور اور زندگی کا سارا نور اس دہلیز سے ملا ہے۔ سید سلیم گیلانی مرحوم کا ایک شعر دیکھیے، میں کہتا ہوں کہ انہوں نے کوزے میں سمندر جو بند کرنے والی کہانی ہے، وہ شعر میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگہی تھی۔ ذرا شعر کا جمال دیکھیے اور حسن دیکھیے، معنویت، لطافت، اور اس کے اندر جو اتنی بڑی کائنات سمو دی گئی۔ میری ساری تقریر کا خلاصہ اگر یہ شعر آپ قرار دے دے تو بے جا نہیں ہوگا۔ سنیے وہ کیا بولتے ہیں، نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا۔ تو زندگی کا سارا جمال، زندگی کا سارا حسن اور زندگی کی ساری خوبصورتیاں کائنات کو نصیب ہوئی ہیں تو آمنہ کے لال کی دہلیز سے نصیب ہوئی۔ یار تمہارا نبی تمہیں زندگی کا جمال بخشے، تمہارا نبی تمہیں اقدار سے روشناس کروائے، تمہارے آقا و مولا تمہیں زندگی گزارنے کے گر سکھائے، تمہیں خود شناسی سے لے کے خدا شناسی تک کا سبق پڑھائے، اور تم اپنے نبی کا در چھوڑ کے، اپنے نبی کی تعلیمات چھوڑ کے غیروں کے دست نگر بن جاؤ، تو پھر دنیا کے اوپر کیا تم رسوا نہیں ہوگے؟